بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید معین الدین چشتی علیہ الرحمہ، جنہوں نے ہندوستان میں لوگوں کو انسانیت کا درس دیا، ان کا مشن یہ تھا کہ کسی طرح انسان انسانوں کو اپنا بھائی سمجھیں، انسان کے دکھ درد میں شریک ہوں، انسان کو برابری کا حق مل جائے، انسان انسان کی بنیاد پر اونچ نیچ کا شکار نہ ہو، کوئی اپنے آپ کو اونچا اور دوسرے کو نیچا نہ سمجھے، تمام انسان بھائی بھائی ہیں۔ یہ ان کا سب سے طاقتور مشن تھا، اور اسی مشن کی وجہ سے وہ اس ہندوستان کی سرزمین پر کامیاب ہوئے۔ وہ ایک سچے پکے مسلمان تھے، اور صرف مسلمان نہیں تھے بلکہ اسلام کا علم تھا انہیں، شریعت جانتے تھے وہ، اور شریعت پر عمل پیرا بھی تھے۔ قرآن مجید سے ان کو عشق تھا اور قرآن مجید کو سمجھتے بھی تھے، قرآن کی تعلیمات لوگوں کو بتلاتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے، لیکن ان کا انسانوں سے سچا عشق انہیں اس مقام پر لے گیا کہ اس سرزمین میں انسانوں نے ان کو اپنا دیوتا بنا لیا، اس سرزمین کے وہ سب سے محبوب شخصیت بن گئے۔ اس زمانے کے چاہے وہ مسلم حکمراں ہوں یا یہاں کے راجپوت اور دیگر مختلف مذاہب کے حکمراں ہوں، راجے اور مہاراجے ہوں، زیادہ تر لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ان کو اہمیت دیتے تھے۔ اس لیے ایسا تھا کہ ان کا درس انسانی درس تھا، انہوں نے انسانوں کو سبق سکھایا تھا، انسانیت کا، ہمدردی کا، مساوات کا، برابری کا، عدل و انصاف کا۔ ان کے قریب جب دہلی کے حکمرانوں نے جانے کی کوشش کی تو انہوں نے انہیں نصیحتیں کی اور واپس کر دیا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنا مسکن اجمیر کو بنایا، گرچہ انہی کے زمانے میں ساری حکمرانی اور طاقت دہلی کی طرف منتقل ہو گئی، خصوصاً اجمیر کی سلطنت ختم ہونے کے بعد، وہاں کے حکمراں کے تبدیل ہو جانے کے بعد ساری طاقت اور ساری پوزیشن دہلی کو حاصل ہو گئی، لیکن انہوں نے اجمیر کو نہیں چھوڑا، انہوں نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑا جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، جو ان کے مصاحبین میں آ گئے تھے، جنہوں نے ان سے تربیت حاصل کی تھی، جنہوں نے ان سے سیکھا تھا اور انہیں محبت دی تھی، انہوں نے بھی انہی کے درمیان اپنی زندگی کی آخری سانسیں لی، اور دہلی اپنے شاگردوں کے ذریعے آباد کیا۔ دہلی کی سرزمین پر جو اب آئندہ ہندوستان کا مستقبل بن رہا تھا، بر صغیر ہندوستان اس زمانے میں اس کا ایک حصہ تھا، یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں، یہ بر صغیر جس میں آس پاس کے تمام ممالک شامل ہے، اس کا جو سینٹر بن رہا تھا، جو سب سے بڑا مرکز بن رہا تھا، وہ دہلی بن رہا تھا۔ سید معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے دہلی پر توجہ کی اپنے شاگردوں کے ذریعے، اور ان کے شاگردوں نے آ کر دہلی میں وہی انسانیت کا پیغام پہنچایا، وہی لوگوں کو مساوات کا درس دیا۔ یہ ضرورت ہے سماج کی، معاشرے کی، انہوں نے اس ضرورت کو پورا کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ذریعے اللہ کی بندگی کا تصور دیا۔ سید معین الدین چشتی علیہ الرحمہ، اگر ان کی زندگی کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ وہ اللہ کے سچے
شریعت کے مکمل پابند تھے، شریعت کی تعلیمات پہ ہر سو عمل کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں کوئی کمی ان کے یہاں نہیں تھی، وہ نماز کے بھی پابند تھے اور صدقہ و زکوٰۃ کے بھی پابند تھے، اللہ کی اکیلے عبادت کرتے تھے، توحید پرست تھے، وہ توحید کا سبق پڑھاتے تھے، وہ توحید میں رچے بسے ہوئے تھے، وہ اس قدر رچے بسے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات میں کسی قسم کا شرک ان کی زندگی میں نہیں پایا جاتا ہے، ان کی کسی گفتگو میں نہیں پایا جاتا ہے، ان کی کسی تعلیم میں نہیں پایا جاتا ہے، ان کی کسی تحریر میں نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ ان کی زندگی تھی، توحید پرست کی زندگی، ایک موحد کی زندگی، سچے اللہ کے بندے کی زندگی، اسلامی شریعت پر عمل کرنے والے کی زندگی۔ اور انہوں نے اس طرح اپنے گرد و پیش ایک پیغام دیا، لوگوں کو انسانیت کا، لوگوں کو مساوات کا۔ میں نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے ایک ایپیسوڈ میں کہ ان کا زمانہ وہ ہے جو منگولوں کے غلبے کا زمانہ۔ تاتاریوں کے حملے نے عالم اسلام کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور یاد رکھیے صرف عالم اسلام کو نہیں بلکہ تاتاری جہاں بھی گئے تھے ان کا صرف ایک ہی مشن تھا، اپنی طاقت کا مظاہرہ اور انسانوں پر ظلم و زیادتی۔ تاتاری وہ انسانوں کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، انسانیت کو قتل کرتے تھے اور بھرے پڑے شہروں کو، آباد شہروں کو تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ یہ منگولوں کا قافلہ جدھر گیا ادھر انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ ان کا شکار بغداد بھی ہوا، مصر کے علاقے بھی ہوئے، اور ان کی تباہ کاریاں بڑے پیمانے پر مشرق وسطیٰ میں پھیل گئی تھی۔ لیکن بعد میں وہ تاتاری مسلمان ہو گئے۔ آپ پڑھیں اس تاریخ اور فرق دیکھیں اسلامی تعلیمات کا کہ وہی منگول، وہی چنگیز خان کی اولاد، وہی ہلاکو خان کی اولاد جس سے انسان کانپتے تھے، جنہوں نے لاکھوں انسانوں کا قتل کیا تھا، جو انسان کے خون کے پیاسے تھے، جنہوں نے انسانیت کو شرمندہ کیا تھا، وہی منگول، وہی تاتاری اسلام لے آئے، اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد ان کی کایا پلٹ گئی۔ وہ ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان بننے کے بعد انہوں نے اسلام نہ ماننے والوں کا خون کیا ہو۔ اب تو وہ مسلمان ہو گئے تھے، نکل پڑتے پوری دنیا میں اور اعلان کر دیتے کہ ہم چنگیز کی اولاد ہیں، ہلاکو خان کی اولاد ہیں، ہم نے آج تک دنیا کو برباد کیا ہے، اب ہم مسلمان ہیں، اسلام نہ ماننے والوں کو برباد کر دیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام کیا قبول کیا، ان کی زندگی بدل گئی۔ وہ خوخار تھے، وہ رحم دل بن گئے، انسانیت کے خون کے پیاسے تھے، انسانیت کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ انہیں شہروں اور آبادیوں سے دشمنی تھی، اسے تباہ و برباد کر دیتے تھے، اب اسے آباد کرنے والے بن گئے۔ یہ جو ان کے اندر بڑی تبدیلی آئی اسلام کو قبول کرنے کے بعد، تاریخ میں یہ چیز آپ کو سمجھنے کی ہے اور ہمیں اور آپ کو جاننے کی۔ سید معین الدین چشتی علیہ الرحمہ اور ان جیسے بے شمار وہ اسلام کے دائی اور اسلامی شریعت پر عمل کرنے والے، اللہ کی توحید کو پہنچانے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، انسانیت کا درس دینے والے، انہوں نے ہی تاتاریوں کو متاثر کیا تھا۔ انہی جیسے لوگوں نے تاتاریوں پر اثر ڈالا تھا، انہوں نے ہی اسلام کی تعلیمات اس کے سامنے پیش کی تھی، انہوں نے ہی یہ سکھایا تھا اس کو کہ تمہاری چنگیزی اور تمہاری دہشت گردی
یہ تمہارے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور یہ غلط ہے، یہ تمہارے بنانے والے کو پسند نہیں ہے۔ تمہارا بنانے والا وہ تو انسانیت نواز ہے، وہ تو اپنے انکار کرنے والوں کو بھی دیتا ہے، جو اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں انہیں بھی وہ اپنا بندہ سمجھتا ہے اور بندہ نوازی کا حق ادا کرتا ہے، انہیں بھی بہت کچھ نوازتا ہے، انہیں بھی دنیا میں کامیاب کرتا ہے۔ تاتاریوں کی زندگی بدلی، دنیا بدل گئی، اور پھر وہ جہاں گئے انہوں نے دنیا کو آباد کر دیا۔ یاد رکھیے، یہ تاریخ کا وہ سنہرا واقعہ ہے جسے دیوار پر لکھنا چاہیے، جسے سنہرے حروف سے لکھ کر ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاتاری اور منگول یہ ایک بڑی لمبی نسل ہے، دنیا میں پھیلی ہے۔ اگر یہ خوریز ہوتی، اگر یہ اسی طرح دہشت گردی کرتی، اگر اسی طرح وہ انسانیت کا خون کرتی تو آج دنیا کہاں ہوتی؟ اسلام نے انہیں خوریزی سے بچا لیا، اسلامی تعلیمات نے انہیں ایسا درس دیا کہ ان کی زندگی کی کایا پلٹ گئی، اور وہ خوریز قوم انسانیت کو آباد کرنے والی اور انسانیت کی حفاظت کرنے والی بن گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہی اللہ کیا کرو، نام اسی کا لیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو۔ اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، گھنٹی بجاؤ گی تبھی تو پتہ چلے گا کہ